میں بتاؤں آپ کو میرے ساتھیوں کہ یہ قرآن شریف کی برکتیں اور قرآن شریف کی تلاوت کا اثر ہے کہ ہماری پوری بستی میں جب بھی میں نے دیکھا کہ شادی کا موقع ہو، عقیقہ ہو یا کوئی اور فنکشن ہو، مدرسوں سے طلباء کو ضرور بلایا جاتا ہے. اور اگر کوئی ابھی تک دھوکے میں رہا ہو، نہیں بلایا ہو، تو آئندہ یہ غلطی نہ کرے. تمہارا کھانا کم پڑنے کا سسٹم ہی ختم، ٹینشن ہی ختم. مہمانان رسول جس دعوت میں آئیں گے، اگر وہاں کھانا کم بھی پڑ رہا ہوگا، وہاں پر کھانا کم بھی پڑ رہا ہوگا بھائیو، تو مہمانان رسول کی برکت سے کھانے میں اللہ برکتیں عطا فرما دے گا. اس لیے آپ سب سے کہہ رہا ہوں، ان بچوں سے محبت کرو، انہیں گھروں پہ بھی کھانا کھلانے. بچے چھوٹے ہیں تو گھروں پہ کھلا دو، اور بڑے ہیں تو ٹفن کے ذریعے بھیجوا دو. مدرسوں کا تعاون کیا کرو. 11 تاریخ کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ آپ شریک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بولیے زور سے. میں بھی رہوں گا. اب جا رہا ہوں کلکتہ، اور اب 11 تاریخ میں واپسی ہوگی انشاءاللہ، اور 11 تاریخ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور جو باتیں بیچ میں رہ گئی ان کو مکمل کروں گا بھائیو. اور یہ ضرور بتاؤں گا کہ اب روزانہ اپنے گھر میں رہو، دکان پہ رہو، باہر رہو، روزانہ قرآن شریف پڑھا کرو. وعدہ کر رہے ہو پڑھو گے روزانہ قرآن شریف؟ بولیے زور سے. ہاں، کچھ بھائی ایسے ہیں یہاں پر جن کے دل میں یہ بات چل رہی ہے اس وقت کہ حضرت ہم تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ مایوس مت ہو. مدرسوں کے دروازے صرف باہر والے بچوں کے لیے کھلے ہوئے تھوڑی ہیں، تمہارے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں. جاؤ اپنے اساتذہ کے پاس پڑھو ان سے قرآن شریف. اور جب تک پڑھے ہوئے نہیں ہو تب تک قرآن شریف کی روزانہ زیارت کر لیا. فجر کی نماز کے بعد آئے، اور آنے کے بعد قرآن شریف کو چوم لیا، آنکھوں سے لگا لیا، اس کے بعد کاروبار پہ جاؤ. اور ایک مشورہ تو میں دینا ابھی باقی رہ گیا، جو مجھے دینا تھا، بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ یہ میں کہوں گا ضرور. اللہ توفیق دے تو روزانہ بعد نماز فجر بابا بہاؤالدین میں ضرور جایا کرو، اور ادھر بابا فخر الدین میں بھی جایا کرو. وہاں پر جا کر قرآن شریف کی آیتیں پڑھیں اور ایصال ثواب کر دیا. تمہارے مرحومین بھی وہیں پہ آرام فرما ہے، ان کی قبروں پہ بھی جاؤ. جب روزانہ قبروں کو دیکھو گے تو آخرت کی یاد تازہ ہوگی. تمہیں لگے گا کہ اسی قبرستان میں کون کون دفن ہے، کیسے کیسے طاقتور لوگ دفن ہیں کہ جن کے سامنے تمہاری بولنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی تھی. قبرستانوں میں جب جاؤ تو لگے گا یار 1 سال پہلے یہ تو اس آدمی کی قبر ہے جو 1 سال پہلے اتنے لمبے پروگرام بتا رہا تھا کہ میں یہ بھی کروں گا، وہ کروں گا، یہ تھا وہ تھا، مگر آج کچھ نہیں کر پایا. قبر میں پہنچا ہے تو قبر میں نہ الماری ہے اور نہ کفن میں جیب ہے، خالی ہاتھ پہنچا ہے. کچھ بھی لے کر کے نہیں جائے گا بندہ، قبر میں جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا میرے ساتھی. لیکن علم کا کام کر کے جائے گا تو انشاءاللہ اس کے اکاؤنٹ میں، یعنی اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. بولیے زور سے سبحان اللہ، اور اونچا بولیے سبحان اللہ. اس لیے کہتا ہوں میرے بھائیو، دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے. دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے. دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے. زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے. زندگی کا ایک ایک پل بولو مصطفیٰ کے